شاخ بنی سلمہ کے سردار تھے، احد میں شہید ہو گئے۔ سردار قبیلہ ہونے کے باوجود مکروز تھے۔ جنگ کے بعد تمام سوگوار گھرانوں میں تسلی کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ کے بیٹے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو بہت دلگیر پایا، استفسار فرمایا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ والد شہید ہو گئے، بہنوں اور ماں کی ذمہ داری بھی ہے اور کرساؤں کا تقاضا بھی، کیا کروں گا، پریشان ہوں۔ آخر میں بڑا تجھے ایک خبری سناؤں، تجھے ایک خوشخبری سناؤں، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی بندے کے ساتھ بغیر حجاب کے کلام نہیں فرمایا، مگر تیرے باپ کے ساتھ کسی حجاب کے بغیر بالمشافہ کلام فرمایا ہے۔ عبداللہ بن حرام، عمر بن حرام، تیرے باپ کے ساتھ کسی حجاب کے بغیر بالمشافہ کلام فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عبداللہ جو چاہے مانگ تجھے عطا کروں گا، سبحان اللہ، جو چاہے مانگ تجھے عطا کر۔ اس پر عبداللہ نے عرض کی کہ اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج تاکہ میں پھر تیری راہ میں لڑوں، پھر شہادت پاؤں اور پھر تیرے پاس آؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبداللہ یہ میرا قطعی فیصلہ ہے کہ دنیا سے آنے کے بعد کوئی واپس نہیں جائے گا۔ تو انہوں نے عرض کی عبداللہ نے کہ یا اللہ میرے پسماندگان کو میرے اس حال کی اطلاع دے دے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اپنے عرب کے ہاں رزق پاتے ہیں، بے شک، رزق پا رہے ہیں۔ یہ ارشاد نبی سن کر حضرت جابر کو قرار آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر جب تمہارے کھجوروں کا باغ پک جائے تو انہیں اتار کا ڈھیر لگا دینا اور مجھے اطلاع کر دینا۔ سبحان اللہ۔ جب اطلاع ملی تو آپ تشریف لائے اور خود کرساؤں کو کھجوریں دیں، سب کرساؤں کا قرض اتر گیا اور خاصی کھجوریں حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر کے اخراجات کے لیے بچ بھی گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ تفسیر ابن کثیر جلد اول پڑھنا پہ اس مطالعے تو تحقیق تک ہوری واسی کی تھا نال اے آ گئی تو میں نوٹ کر کے دی اسی صفحے تو نا، یہ پچھلی بھی قطادہ علی بھی دی بھی ساری تھی یار۔